جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں لیاری کے، ان کے خلاف بھی 27 ستمبر 2023 کو بھی ایک درخواست دی گئی ہے، جو کہ ایل ڈی اے کو دی گئی اور لیاری ایکسپریس وے ریسرچ پروجیکٹ دونوں کو، لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ دونوں کو درخواستیں دی گئی ہیں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے خلاف۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو کامران ٹیسوری صاحب ہیں، جب وہ گورنر تھے تب بھی اور جب گورنر نہیں تھے اس وقت بھی ان کا ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ تھا، اور اس کی وجہ سے ان کو کوئی ہلا نہیں سکا۔ لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ کے تحت ان کو 63 ٹاؤن میں، اسکیم 33 میں، اسکیم 42 میں اور ہاؤس وے اسکیم وغیرہ میں ری سیٹل کیا گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ ان میں سے بیشتر وہاں جانے کے بجائے انہوں نے اس کو فائلوں کو بیچنا شروع کر دیا، اور انہوں نے مختلف حوالوں سے اس فائلوں کو بیچا، مختلف ذرائع سے بیچا، اور پھر وہ وہاں سے کہیں اور ری سیٹلڈ ہو گئے۔ ان پلاٹس کو ان کے حقدار تک پہنچانے کے بجائے ان کے مختلف حوالوں سے ڈبل فائلیں بنائیں اور اس کو بیچنا شروع کر دیا۔ وہ حقدار در بدر پھرتے رہے اور اس کے بعد ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کراچی والوں کا جو پیسہ لیاری ایکسپریس وے میں یا 63 ٹاؤن میں جو لگا تھا وہ بھی ان کو نہیں ملا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمچر اسپیکس۔ آج میں ایک اتنے بہت ہی اہم موضوع پہ بات کروں گا، وہ ہے کراچی کے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، جنہوں نے آج سے کئی سال پہلے، 15-16 سال پہلے بہت ہی امیدوں کے ساتھ، توقعات کے ساتھ 63 ٹاؤن میں پلاٹ بک کروائے تھے، اور وہ بک کروانے کے بعد وہ یہ سوچتے تھے کہ آج سے 15-20 سال بعد یا 10 سال بعد جب وہ اس پروجیکٹ وہ کامیاب ہو جائے گا، جب وہ اس کو ان کے ہینڈ اوور ہوگا، تو اس وقت وہ وہاں جا کے رہائش اختیار کریں گے۔ اور کسی کی پلاننگ یہ تھی کہ اپنی بچیوں کی شادیاں کریں گے، اس وقت وہ پلاٹس بیچیں گے اور اس وقت ان کے کام آئے گا، یا مختلف حوالوں سے۔ لیکن پھر ہوتا یہ گیا کہ اس 2003 میں جو پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا تھا، وہ آج 2026 آ چکا ہے، بیشتر کو، ہزاروں کو پلاٹس نہیں ملے۔ مناسب نہ ملے، بلکہ یہ بھی ہوا کہ وہ پلاٹس پہ ڈبل فائلیں بنتی چلی گئیں، اور وہ بکتے چلے گئے۔ مختلف اداروں میں درخواستیں دی جاتی رہیں، کورٹ تک معاملہ گیا، عدالت تک چلا گیا، اسٹے آرڈر آتے چلے گئے، اور آخر کار بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن 63 ٹاؤن کی امیدیں لگائے بہت سارے لوگوں کو اپنی امید برآتے نہیں ہوئی۔ اب میں تاریخ کے حساب سے تھوڑا چلوں گا اور چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو اس آج کے ویلاگ میں نظر آئیں گے، جو کہ کچھ اداروں کے ایل ڈی اے اور لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف بھی دیا گیا، اور ان کو بھی دی گئی درخواستیں، اور یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ واضح ثبوت موجود، لیکن کارروائی نہیں ہوئی۔ کچھ ایسے افسران جو کہ 15-16 سال سے اس پروجیکٹ میں موجود ہیں، جن کے خلاف بار بار درخواستیں آنے کے باوجود کارروائی نہیں کی گئی، تو کیا وجہ رہی، یہ آج کا میرے ویلاگ میں شامل ہے۔ دیکھتے رہیے گا ایمچر اسپیکس۔ ایک بات چلتے اور بات شروع کرنے سے پہلے ہی، کہ کامران ٹیسوری صاحب جو گورنر جہاں سے اس وقت رخصت ہوئے ہیں، گورنر سے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک خاص اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایل ڈی اے تھا، اس کے اوپر ان کی کرم نوازیاں تھیں، اور کچھ ان کے جانے کی وجوہات میں یہ بھی شامل ہے۔ بہرحال یہ ریومرز ہیں، اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن بات یہ آتی ہے اس بارے میں۔ دیکھتے رہیے ایمچر اسپیکس، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس میں ظاہر کیجیے گا، بہت اہم ہے آج کا موضوع۔ میں بات کر رہا تھا لیاری ایکسپریس وے کی۔ لیاری ایکسپریس وے کی تاریخ ہے 2003 میں، 2002 میں پروجیکٹ اناؤنس ہوتا ہے اور لیاری ایکسپریس وے قائم کیا جاتا ہے، نعمت اللہ خان کا دور ہے، اور اس کے اطراف میں لیاری ایکسپریس وے جس جگہ چلنا ہے وہاں پر اطراف میں بہت سارے ایسے گھر مکانات بنے جو زیادہ تر قابضین کے تھے، جو قبضہ گروپوں کے تھے، یا ایسے لوگوں کے جن کے پلاٹ قانونی نہیں تھے، غیر قانونی تھے۔ پھر بھی ان کے اوپر ایک نوازیاں کی گئیں کہ ان کو پلاٹ دیے گئے، ان کو ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ کے تحت، لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ کے تحت ان کو 63 ٹاؤن میں، اسکیم 33 میں، اسکیم 42 میں اور ہاؤس وے اسکیم وغیرہ میں ری سیٹل کیا گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ ان میں سے بیشتر وہاں جانے کے بجائے انہوں نے اس کو فائلوں کو بیچنا شروع کر دیا، اور انہوں نے مختلف حوالوں سے اس فائلوں کو بیچا، مختلف ذرائع سے بیچا، اور پھر وہ وہاں سے کہیں اور ری سیٹلڈ ہو گئے۔ پھر کچھ لوگوں نے آئے بیچ میں، انہوں نے وہ پلاٹ خریدا۔ اس دوران حکومت نے ایک اچھا کام کیا، حکومت نے کیا کہ کم آمدنی والے لوگوں کے لیے ایک پروجیکٹ کا اعلان کیا 63 ٹاؤن، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ وہ لوگ جو کہ کم آمدنی والے ہیں اور کم آمدنی ہیں، ان کو رہائش نہیں ہے، وہ اس کو آسان اقساط میں یہ لے لیں، حاصل کر لیں اور اپنا رہائش اختیار کر لیں۔ بہت اچھا پروجیکٹ تھا۔ آپ وہاں جا کے ڈیولپمنٹ دیکھیں، وہاں کے جو نقشہ دیکھیں تو بہت اچھی چوڑی گلیاں، بہترین نقشوں کے ساتھ اس کو لایا گیا۔ لیکن پھر روایتی انداز ہمارے شہر میں جس طرح ہوتا رہا ہے کہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ، بہت اچھا انداز، سب کچھ، لیکن 2003 سے لے کر 2004 تک، تو 2008 تک بلکہ یہ پروجیکٹ
بہت بہتر انداز میں جاری رہا اور اس میں لوگ بکنگ کراتے رہے، اپنے پیپرز لیتے رہے اور فائلیں لے کے رکھتے گئے اور یہ خیال رہا کہ ہم وقت آنے پہ اس کو بیچ دیں گے یا یہاں شفٹ ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہاں پہ کچھ ایل ڈی اے اور ایل ڈی اے کے کچھ ایسے افسران شامل ہوئے، پھر کچھ اسٹیٹ ایجنٹ شامل ہوئے جنہوں نے مل کر وہاں پر کارروائیاں شروع کیں اور ان پلاٹس کو ان کے حقدار تک پہنچانے کے بجائے ان کی مختلف حوالوں سے ڈبل فائلیں بنائیں اور اس کو بیچنا شروع کر دیا۔ وہ حقدار در بدر پھرتے رہے اور اس کے بعد ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ 2018 میں 2018 تک آ گیا، 2010 کے بعد یہاں احتجاج شروع ہوا، 2010 کے بعد عدالتوں میں معاملہ گیا اور اسٹے آرڈر آیا اور بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے جس میں یہ کہا گیا کہ ان کو پلاٹ واپس کیا جائیں، لیکن ایک فائل جو تھی وہ 3-4 جگہ بک چکی تھی۔ یہ تو میں نے ایک سا بیک گراؤنڈ بتایا ہے، لیکن اس کے بعد آج کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو جب میرے وہاں تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی کوشش کی تو وہاں کچھ پیپرز میرے سامنے آئے اور وہ پیپرز میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں۔ یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا بلکہ پیپرز موجود ہیں اور ان پیپرز کی بنیاد پہ اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو یہ کہ کراچی والوں کا جو پیسہ لیاری ایکسپریس وے میں یا تیسرا ٹاؤن میں جو لگا تھا وہ بھی ان کو نہیں ملا، اور بیشتر تیسرا ٹاؤن کے متاثرین وہ ہیں جو ایک عام شہری ایک کراچی کا رہنے والا ہے، کراچی کا مقامی ہے، اور اس کو وہ جو جس امیدوں کے ساتھ بڑی مشکلوں سے خواتین نے اور لوگوں نے اپنے زیورات بیچ کے اور وہ پلاٹس بک کرائے تھے اور لیے تھے، وہ آج تک ان کو نہیں ملے۔ اس میں مختلف حوالوں سے درخواست ہے۔ میری بات ہوئی، یہ ایک ہیں عبداللطیف ناصر صاحب، صدر ہیں ریئل اسٹیٹ اونرز ویلفیئر ایسوسیشن کے، میں نے ان سے بھی کہا ہے کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ بیٹھیں۔ انہوں نے بھی کچھ درخواستیں لگائی ہیں اور انہوں نے بھی کچھ لوگوں کے نشاندہی کی ہے، جس میں ایک جو درخواست ہے وہ 6 اگست 2025 کی ہے، جس میں لیاری کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اس کا کہ وہ اس میں ملوث ہیں یہ جو ڈبل فائلنگ کرنے میں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اسی طرح جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں لیاری کے، ان کے خلاف بھی 27 ستمبر 2023 کو بھی ایک درخواست دی گئی ہے جو کہ ایل ڈی اے کو دی گئی اور لیاری ایکسپریس وے ریسرچ پروجیکٹ دونوں کو، لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ دونوں کو درخواستیں دی گئی ہیں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے خلاف۔ میں نام ابھی نہیں لے رہا ہوں ان کا، ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے خلاف ان کے دونوں کو درخواستیں دی گئیں اور وہ آپ اسکرین پہ میرے دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ 27 ستمبر 2023 کو ہے، لیکن یہ پہلی درخواست نہیں ہے۔ اس سے پہلے 2016 سے لے کے آج تک کئی درخواستیں ان کے خلاف دی جاتی رہی ہیں، لیکن یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر مسلسل اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور ان کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو کامران ٹیسوری صاحب ہیں، جب وہ گورنر تھے تب بھی اور جب گورنر نہیں تھے اس وقت بھی ان کا ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ تھا اور اس کی وجہ سے ان کو کوئی ہلا نہیں سکا، اور گورنر بننے کے بعد تو ان کے بارے نیارے ہو گئے۔ بہرحال یہ الزام ہے لوگوں کا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کے نام کی اپلیکیشنز موجود ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جب ایک شخص کے خلاف اپلیکیشنز ہے تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک 31/10/2023 کو ایک اور درخواست دی گئی ڈائریکٹر لینڈ کو کہ اس میں ان کا نام دوبارہ دیا گیا اور ان کے خلاف کارروائی کی استدعا کی گئی، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس کی کاپیاں بھی اعلیٰ حکام تک پہنچائی گئیں، سیکرٹری بلدیات اور دیگر حکام تک کاپیاں بھجوائی گئیں، لیکن یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور وہ جو لیاری ایکسپریس وے لیاری اور تیسرا ٹاؤن کا جو پورا پروجیکٹ ہے وہ ڈبل فائلیں بنتی چلی گئیں، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس میں ایک دو نام اور بھی آتے ہیں، مثال کے طور پہ 2016 میں ایک درخواست سید شہاب حسین صاحب نے دی ہے، آپ میری اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ 2016 میں انہوں نے بھی انہی صاحب کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایکسین منور اقبال جن کو فارغ کر دیا گیا تھا 2016 میں، 31 مئی 2016 کو معطل کر دیا گیا تھا، ایکسین ہے منور اقبال، ان کا حوالہ دیا اس میں کہ یہ ان کے ساتھ ملی بھگت سے وہ وہاں پہ لیاری ایکسپریس جو تیسرا ٹاؤن کی فائلیں ہیں اس کو ڈبل کرتے ہیں اور ڈبل فائلیں بناتے ہیں، اور پھر وہ مختلف لوگوں کو بیچ دی جاتی ہیں، اور جو اصل حقدار ہوتا ہے جس کی فائل ہوتی ہے وہ بیچارہ در بدر گھومتا رہتا ہے، دھکے کھاتا رہتا ہے، اور پھر اس سے سیٹنگ کی جاتی ہے۔ انہوں نے درخواست دی لیکن اس پہ بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ 31 مئی 2016 کی درخواست ہے ان کی، معطل کیا گیا 31 مئی 2016 کو ایکسین منور اقبال کو، اور درخواست دی ہے انہوں نے 2016 میں درخواست دی ہے انہوں نے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب نے درخواست میں بتایا کہ 21 اپریل 2016 میں جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کچھ فائلیں ہیں جو کہ ڈبل فائل کی ہے، اور انہوں نے ان اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا نام بھی لیا۔ ان کا نام لینے کے بعد انہوں نے اس پہ کہا کہ یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ ملوث ہیں اس ساری فائلنگ میں، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ان کی درخواست میں ان کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا نام لکھا ہوا ہے، اور ان کا نام لکھا ہے انہوں نے خرم الحق۔ انہوں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ جو ایل ڈی ہیں ان کا نام خرم الحق لکھا ہے، اور انہوں نے اس بات کی درخواست کی کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن اس پہ بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔
آگے چلتے ہیں، جب 2000 یہ معاملہ 2002 سے چل رہا ہے اور مسلسل اس کے خلاف کارروائیاں جو اس کے خلاف درخواستیں دی جا رہی ہیں، لیکن کسی بھی درخواست پہ کوئی خاطر خواہ عمل نہیں ہو سکا۔ پھر وہ یہ بھی کہ ابھی رمضان سے کچھ دن پہلے ہی وہاں پہ ایک جگہ، ایک اور کوئی سی جگہ ہے جہاں پہ کچھ عمارت بھی تعمیر ہو چکی تھی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے رات ہی رات اس کو کوئی فیصلہ لے کر آئے تھے، انہوں نے پوری بلڈنگ مسمار کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جگہ ہے، اور وہاں بیٹھ گئے۔ اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ پارٹیوں کے اس میں ملوث ہیں لوگ، سیاسی پارٹیوں کے بھی لوگ ملوث ہیں اس پوری کارروائی کرنے میں بھی۔ وہاں پر جو موجود سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، اس میں مختلف لوگوں کے نام آتے ہیں، جس میں جے آئی کا بھی نام آ رہا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی نام آ رہا ہے، این پی کا بھی نام آ رہا ہے کہ ان کے لوگ ملوث ہیں اس میں، یا ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور وہ جو دفتر تھا، وہ دفتر یا وہ عمارت وہ کوئی عام عمارت نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر یو سی کا دفتر بھی تھا، اس کے اندر پولیو ورکرز کا دفتر بھی تھا، یا مثلاً یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سرکاری دفتر تھا جس کو آ کے رمضان سے کچھ عرصے پہلے ہی مسمار کر دیا گیا۔ اس میں بہت سارے اور بھی پہلو ہیں جو سمجھنے کے ہیں۔ وہ یہ کہ یہ جو تیسرا ٹاؤن کا پروجیکٹ تھا، یہ پروجیکٹ کراچی کا ایک بہترین پروجیکٹ شمار کیا جاتا تھا، جس میں کراچی کے لوگوں کے لیے بہت اہم، بڑے عرصے کے بعد کے ڈی ایس کی بعد یہ آیا تھا کہ کراچی کے لوگوں کو مکانات ملنے کی یا ان کی رہائش ملنے کی امید ہوئی تھی، ان کو اپنی زمین ملنے کی امید ہوئی تھی، لیکن اس پہ بھی شب خون مارا گیا۔ اور شب خون مارنے والے کوئی غیر نہیں تھے، وہ کراچی کے ہی لوگ تھے زیادہ تر ایل ڈی اے میں ایم ڈی اے میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ لوگ تھے جو کراچی سے تعلق رکھتے تھے، یا اگر اب ہم کہیں تو یہ وہ لوگ بھی ہیں جو کہ کراچی سے باہر سے آ کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور جابس کرتے ہیں، اور اس کے بعد کراچی کے لوگوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا سسٹم اتنا ناکارہ ہو چکا ہے کہ یہ پورے ڈاکومنٹس موجود ہیں جو آپ میری اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس کی درخواستیں موجود ہیں، ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں، جب یہ مسمار کیا گیا ہے، یہ عمارت مسمار کی گئی ہے تب بھی ایف آئی آر موجود ہے، جس ایف آئی آر میں مختلف لوگوں کے نام ہیں، ان کے نام مینشن ہے اس کے اندر کہ یہ لوگ آئے تھے، ان کے خلاف پھر بھی کارروائی نہیں ہو سکی، یا کچھ کو اگر گرفتار کیا بھی گیا تو لے دے کے چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہمارا پورا سسٹم ہے، اس سسٹم میں صرف رونا ہی رونا ہے، اس سسٹم میں انصاف نہیں مل رہا۔ افسوس یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، تیسرا ٹاؤن کے زیادہ تر رہنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ بڑی مشکل سے زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، اور اس میں خود پرسنلی بہت ساری ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے فائلیں اس وقت لی تھی 2002 3 4 میں، اور یہ سوچ کر لی تھی کہ ان کی بیٹی ابھی پیدا ہوئی ہے، چلو یہ فائل لے لیتے ہیں، یہ فائل جب بیٹی کی شادی کا وقت آئے گا تو اس میں استعمال ہوگی، کام آ جائے گی۔ لیکن وہ بیچارے جب وہ گئے وہاں پر اور انہوں نے جا کے وہاں دیکھا کہ میرا پلاٹ کہاں ہے، تو پتہ چلا کہ وہ پلاٹ تو کسی کا مکان بن چکا ہے، اور اب وہ مکان پہ سکون سے رہ رہا ہے، اور آپ اس وقت کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ تھانے جاتے ہیں، تھانہ کہتا ہے عدالت جاؤ، عدالت جاتے ہیں، عدالت اسٹے آرڈر دے دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ کیس پہ کیس ہوتا ہے، اور اس میں حاصل کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، تیسرا ٹاؤن کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے۔ یہ تو میں نے چند فائلوں کا ذکر کیا آپ سے، میں آنے والے دنوں میں کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کو پوڈ کاسٹ میں بھی دکھاؤں گا جو میرے ساتھ پوڈ کاسٹ میں آئیں گے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے، اور وہ بہت ساری باتوں پہ پردہ اٹھائیں گے اس میں۔ وہ یہ ایک ایشو ہے، اس ایشو کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ایشو کو ڈیل کون کرے گا؟ یقینی طور پر وہ لوگ تو نہیں کریں گے جو کہ یہ قبضہ کرنے والوں میں شامل ہیں، چاہے وہ حکومت کے لوگ ہوں، چاہے وہ لوگ جو مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ قابضین کے ساتھ مل کر قبضہ کرتے ہیں۔ یہ تیسرا ٹاؤن ہے، میں نے پچھلے دنوں آپ کے سامنے اسکیم 33 اور یہ سارے جوہر ادھر کا ذکر کیا تھا، کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ذکر کیا تھا۔ یہ کراچی والوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ کراچی کے لوگوں کے مکانات، کراچی کے لوگوں کی زمینیں، کراچی کے لوگوں کے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پلاٹس، کراچی کے لوگوں کے فلیٹس، کراچی کے لوگوں کی دکانیں قبضہ ہو جاتی ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کسی عدالت میں کارروائی نہیں چلتی۔ عدالتوں میں جاتے ہیں، کیس دائر کیا جاتا ہے، اور پھر دھکے پہ دھکے کھائے جاتے ہیں۔ بلڈرز ہیں، وہ بلڈرز کراچی کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ صرف تیسرا ٹاؤن کا ایشو نہیں کر رہا میں، تیسرا ٹاؤن کی بات ضرور کر رہا ہوں، لیکن بات آپ دوسری جانب پہ لے کے جائیں ذرا، کہ بلڈرز بھی یہ کرتے ہیں کہ آپ بک کراتے ہیں مکانات، آپ پلاٹس بک کراتے ہیں۔ پچھلے دنوں گلشن دوزان کا کیس چل رہا ہے، بہت بڑا کیس ہے، بہت عرصے سے چل رہا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہوا تھا، شاید غالباً 99 میں بک کرائے گی پلاٹس، اور آج تک لوگوں کو 450-500 لوگوں کو پلاٹس نہیں ملے۔ بلڈرز اس میں بات بنائے جا رہا ہے، وہ مختلف ہالوں سے بات ہو رہی ہے، وہ ڈرامے بازیاں کیے جا رہا ہے، لوگ عدالتیں گئے ہیں، عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ اس دفعہ بھی عدالتی کارروائی میں بہت سخت جج صاحب نے نماز دی ہے اس بلڈر کے خلاف کہ تمہارے نیت ہی نہیں تھی کہ تم ان کو پیسے دیتے یا ان کا پلاٹ ان کو دیتے۔ یہ کراچی والوں کے ساتھ مجموعی صورتحال ہے، اس لیے یہ
ایسا معاملہ نہیں ہے کہ صرف ہم تیسرا ٹاؤن پہ لے کے رکھیں یا اسکیم 33 اسکیم 42 کی اس کی بات کریں، بلکہ میں بار بار یہ بات نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ کراچی کے لوگوں کے مکانات پہ قبضہ کرنا، کراچی کے لوگوں کے پلاٹس پہ قبضہ کرنا، کراچی کے لوگوں کی دکانوں پہ قبضہ کرنا، فلیٹس قبضہ کر کے بیٹھ جانا، یہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہو گیا ہے کہ اب شہر کراچی کو قبضہ کراچی کہنا زیادہ بہتر ہے کہ اس شہر کراچی میں رہنا، اس شہر کراچی میں کاروبار کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی جماعتیں، بہت سیاسی جماعتیں، چاہے جماعت اسلامی ہوں یا دیگر جماعتیں ہوں، جو کہ اگر واقعتاً اس پہ آواز اٹھاتی ہیں اور اس پہ کام کر رہی ہیں تو وہ اس کو حقیقی معنوں میں ایشو بنائیں، محض مظاہروں تک لے کے نہ جائیں۔ اپنے جو ان کے لیگل ایڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان ڈپارٹمنٹس کے ذریعے کراچی کے لوگوں کو حق دلوائیں، ان کے ذریعے عدالتوں میں کیس لڑیں۔ وہ میں نے دیکھا کتنے بیچارے متاثرین ہیں جو دھکے کھاتے ہیں عدالتوں کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ عدالت جاتے ہیں، عدالت سے واپس آتے ہیں، دھکے کھاتے رہتے ہیں، سالوں گزر گئے، سالوں۔ میں خود آپ کے سامنے اتنے لوگ پیش کر سکتا ہوں جن کو 20 سال ہو گئے ہیں، جن کو ان کے پلاٹ نہیں ملے، جن کے لوگ جنہوں نے پلاٹ بک کرائے تھے وہ پیارے اللہ تک وہ پیارے ہو گئے، لیکن ان کو وہ پلاٹ نہیں ملا۔ یہ کراچی والوں کے ساتھ زیادتی ہے اور المیہ ہے کراچی والوں کے ساتھ۔ یہ میں نے چند باتیں آپ سے کی ہیں، امید ہے کہ کہیں نہ کہیں میری بات پہنچے گی، امید ہے کہیں نہ کہیں میری بات سے کوئی اثر ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈپارٹمنٹ جاگ جائے۔ اور جن لوگوں کا ذکر کیا میں نے اپنی آج کی ویلاگ میں، جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر خرم الحق کا جس کا ذکر سید صاحب حسین نے بھی اپنی اس میں درخواست میں کیا ہوا ہے، اگر یہ چاہیں تو میرے پاس آ سکتے ہیں، مجھ سے بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اگر اپنا دینا چاہتے ہیں موقف تو دے سکتے ہیں۔ لیکن ان کے ذکر جو ہے ان کی تمام درخواستوں میں نظر آیا ہے مجھے، ان کا ذکر مختلف اپلیکیشنز میں موجود ہے، تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ ان کا ذکر کیوں آ رہا ہے اتنا زیادہ، اور یہ کیوں ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، یہ معلومات بھی کی جائے اور اس کے خلاف کارروائی بھی کی جائے۔ اسی طرح دیگر جو ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پہ جب سب کچھ درخواستیں آتی ہیں تو وہ کارروائیاں کیوں نہیں کی جاتی، کیوں نہیں تحقیقات کی جاتی؟ کیا وہی لوگ تو ملوث نہیں ہیں، ڈپارٹمنٹ کے لوگ تو ملوث نہیں ہیں؟ وہ جو پلاٹس قبضہ کیے جاتے ہیں، وہ جو مکانات قبضہ کیے جاتے ہیں تیسرا ٹاؤن میں یا کہیں پہ بھی، ڈپارٹمنٹ کے ہی لوگ ملوث ہوتے ہیں، وہی ڈبل فائل بناتے ہیں، وہی ڈبل فائلیں دیتے ہیں۔ کوئی باہر کا بندہ ایسا کام کر نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کراچی والوں پہ بھی رحم کرے اور ان کو ان کا حق دلائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق اور سچ بولنے کی توفیق بھی دے اور ہماری حفاظت بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگ متاثرین کو ان کا حق دلائے، اور ان کے جو انہوں نے ان کے پیاروں نے ان لوگوں نے جو اتنے عرصے پہلے ایک انویسٹمنٹ کی تھی وہ انویسٹمنٹ ان کو واپس مل جائے۔ MHA اسپیکس کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس میں اظہار کریں۔ آپ کا سبسکرائب کرنا بہت اہم ہے، آپ کا کمنٹس میں اظہار کرنا بہت اہم ہے، آپ کا ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ اس وقت بہت سارے مسائل پہ بات چیت ہو رہی ہے لیکن کراچی کے ایشوز پہ بات نہیں ہو رہی، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کراچی کے ایشو پہ بات کروں تاکہ لوگوں تک بات پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کراچی والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔